بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس سے قبل ہم خاص کر اسلامی بینکوں کے اندر جو بینکاری کے اسلامی بینکاری کے جو طریقے چل رہے ہیں ان پر بحث کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر بینک جن طریقوں کو تمویل کے لیے باقاعدہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان میں مضاربہ، مرابحہ اور اسی طرح مشارکہ متناقصہ، اس کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ جو کاروبار کا بینکوں میں چلتا ہے، اگرچہ یہ کم ہے، اس کا نام تبرک ہے۔ تبرک کے نام سے باقاعدہ بینک تمویل کاری کرتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے ایک ذریعہ آمدن ہے۔ اس کے حکم بیان کرنے سے پہلے ہم اس تبرک کی وضاحت کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تبرک لفظ ورق سے ہے، جس کا معنی اصل پیسہ یا نقدی کا حصول ہے، یعنی تبرک میں نقدی کا حصول یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تبرک سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ کوئی شخص جو نقدی کا پیسے کا ضرورت مند ہوتا ہے اور اسے کسی طریقے سے پیسہ ملتا نہیں، تو پھر وہ کوئی چیز کسی سے ادھار خرید کر اس کو نقد بیچ دیتا ہے۔ اس کو ضرورت کیونکہ نقدی کی ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ کسی سے ادھار چیز خرید کر نقد بیچتا ہے۔ اس کا اس بیع سے، اس خرید و فروخت سے کوئی مقصد چیز خریدنا یا اس کو استعمال کرنا یا اس چیز سے کوئی نفع کمانا یہ نہیں ہوتا، بلکہ صرف پیسے کا اور نقدی کا حصول یہ مقصد ہوتا ہے۔ تبرک کی جو اصطلاح ہے، اس کا ذکر بعض اہل علم نے تابعین کے زمانہ سے کیا ہے کہ یہ اصطلاح یا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے عام طور پر اہل علم نے تبرک کی اصطلاح کوئی الگ مستقل استعمال نہیں کی، بلکہ جو اینا کی بیع ہے، بیع اینا اور سود کی بیع کی جو صورتیں ہیں، ان کے ضمن میں ہی اس کا ذکر کیا ہے تبرک کا۔ لیکن تبرک کا بیع اینا سے الگ ذکر یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اس طرح ابن قیم اور کچھ اہل علم نے ان کے بعد تبرک کا الگ ذکر کیا ہے، یعنی بیع اینا سے۔ امام ابن تیمیہ نے ایسے ہی ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمہ اللہ نے، ان دونوں نے تبرک اور اینا کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا ذکر جو ہے مجموع فتاوی میں ہے کہ ان کے نزدیک تبرک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے ادھار چیز خریدتا ہے، زیادہ قیمت میں خریدتا ہے اور اس کو جس سے خریدتا ہے اس کی بجائے کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تبرک۔ یعنی جس سے چیز اس نے خریدی ہے، ادھار خرید رہا ہے، ادھار زیادہ قیمت میں خرید رہا ہے
بعد میں کسی اور کو کم قیمت میں بیچ دیتا ہے اور نقدی بیچ دیتا ہے، اسے تورق کہتے ہیں۔ اس کا مقصد پیسے کا حصول تھا، نقدی کا حصول۔ اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا کہ پیسہ ویسے تو مل نہیں رہا تھا، لیکن کسی سے ادھار زیادہ قیمت میں چیز خرید کر نقدی میں کم قیمت میں بیچ کر اس نے پیسہ حاصل کر لیا، اور اس پیسے کو بعد میں اپنی ضرورتوں کے لیے وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اور بیع اینا یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے ادھار کوئی چیز زیادہ قیمت میں خریدتا ہے، اقساط میں، یعنی وہ چیز کسی سے خرید لیتا ہے زیادہ قیمت میں، اور بعد میں اسی آدمی کو وہ کم قیمت پر فروخت کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیع اینا۔ یعنی یہ فرق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم نے کیا ہے کہ تورق میں کوئی آدمی کسی سے ادھار چیز قسطوں میں زیادہ قیمت میں خریدے اور کسی اور کو، یعنی جو فروخت کنندہ یا بائع ہے اس کے علاوہ کسی اور کو بیچ دے تو یہ تورق، اگر جس سے خریدا ہے اسی کو بیچ دے تو یہ بیع اینا کہلائے گی۔ تو بیع اینا کیونکہ سب کے نزدیک ہی ممنوع ہے، حرام ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ، ان دونوں نے اس فرق کی وضاحت کی ہے۔ تو باقی جو ہے وہ اس کے بعد اور بھی اہل علم نے پھر خصوصی طور پر حنابلہ کی علماء میں سے اس پر خاص طور پر بحث کی ہے، یعنی یہ فرق بیان کیا اور اس طرح اس کے حکم کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے کہ اس کا یعنی شرعی طور پر حکم کیا ہے بیع کا۔ اس کے بارے میں دو تین آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ تورق جائز ہے، بیع اینا یہ حرام ہے لیکن تورق جائز ہے، کیونکہ تورق میں ایک شخص جس سے چیز خریدتا ہے اس کو نہیں بیچتا بلکہ کسی اور کو بیچ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر وہ رقم حاصل کر لیتا ہے پیسے کے حصول میں، اس طریقے سے کامیاب ہو کے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی بیع اینا میں نہیں آتا، کیونکہ بیع اینا ایک مخصوص صورت ہے جس میں کوئی شخص جس سے چیز ادھار زیادہ قیمت میں خریدتا ہے اسی کو ہی کم قیمت میں بیچ دیتا ہے، تو گویا کہ اس نے اس سے پیسے لے لیے، یعنی چیز تو کوئی اس نے نہ خریدی، نہ اس نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، نہ ہی خریدنا کوئی مقصد ہے، اس نے پیسے حاصل کرنے ہیں تو پیسے اس کو مل گئے، یعنی فروخت کنندہ نے اس کو نقدی پیسے دے دیے لیکن کوئی چیز اس کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اسے نقد خرید لیا ہے کم قیمت پر، تو وہ کم قیمت اس نے دے دی ہے اور اس نے زیادہ قیمت بعد میں وصول کرنی ہے۔ گویا کہ نقد جو اس نے پیسے اس کو دیے ہیں اس کے یہ ایک قرض ہے، اور اس کے بدلے میں وہ بعد میں اضافہ لے گا، زیادہ قیمت جو وصول کرے گا وہ ایک اضافہ ہے۔ تو گویا کہ یہاں یہ بیع کا جو استعمال ہے یہ سود کھانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو بطور ہیلہ استعمال کیا گیا، اس لیے یہ تو ناجائز ہوا، لیکن اگر کسی اور کو وہ بیچ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ برای ایک رائے ہے، اس رائے کے کچھ علماء جو قائل ہیں ان میں سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز بھی ان میں شامل ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ موسوعہ فقیہ الکویتیہ اس کے اندر یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جمہور علماء کی رائے ہے، ان جمہور علماء کے نزدیک تورق جائز ہے لیکن بیع اینا یہ ناجائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں یعنی تورق کے بارے میں
اپنے فتاویٰ میں یہ ذکر کیا ہے، یعنی ان کے فتاویٰ میں یہ فتویٰ منقول ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بھی رائے یہ تھی کہ تبرک کی بیع یہ ناجائز ہے، مکروہ ہے یہ ان کے نزدیک۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عمر بن عبدالعزیز اور ابن حنبل کا قول نقل کیا ہے، اور خاص کر عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تبرک ہے یہ سود کا ہی حصہ ہے، یعنی سمجھیں کہ سود کا ہی یہ بھائی ہے، تبرک یہ سود کا بھائی ہے، اس لیے شرعی طور پر یہ ناجائز ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی حرمت کے بارے میں اس طرح بھی وضاحت کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میرے استاد یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے تبرک کے بارے میں پوچھا گیا، کئی دفعہ سوال ہوا تو بار بار یہی کہتے رہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ سود ہے، سود کی بیع ہے اور ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اس میں اصل مقصد یا اصل چیز معاملہ وہی پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے سود کو حرام کیا گیا ہے۔ سود کی حرمت کس لیے ہے؟ اس میں کوئی شخص پیسے پر پیسہ کماتا ہے، کوئی کاروبار نہیں کرتا، نہ ہی اس کا مقصد کوئی کاروبار ہے، صرف پیسے دے کے پیسہ کماتا ہے۔ اور تبرک کے اندر بھی صرف پیسے کا حصول ہے، اصل کاروبار کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا، اس کو ایک ذریعہ کے طور پر صرف یا ہیلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں یعنی طریقہ کار تو سود کا ہے، یعنی جس وجہ سے سود کو حرام کیا گیا ہے وہی وجہ اور سبب اسے موجود ہے، باقی خرید و فروخت کی محنت اس پر مزید یہ ایک تکلیف ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار بھی سود کا کر رہا ہے، یعنی پیسے پر صرف پیسہ کما رہا ہے اور اس میں مزید خرید و فروخت کی تکلیف بھی ساتھ اٹھا رہا ہے، گویا کہ اس کا ضرر جو ہے وہ عام سود کے ضرر سے زیادہ ہوا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ایک ضرر کی وجہ سے ناجائز ہو اور اگر اس میں دو ضرر اکٹھے ہو جائیں تو وہ جائز ہو جائے؟ اس لیے ان کا بہرحال فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ بیع تبرک کی بیع یہ تو سود کی ہی بین ہے، تو میرے نزدیک یہی قول زیادہ قوی ہے۔ باقی دوسری رائے ایک سعودیہ کے جو معروف عالم ہے شیخ صالح عثیمین انہوں نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل اس وقت ضرورت بنتی ہے جب کوئی شخص نقدی کا ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی شخص اسے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو آدمی مالدار ہے خوشحال ہے وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو یہ مجبور شخص پھر کسی سے ادھار چیز خریدتا ہے، ادھار چیز خریدتا ہے اور اس کو آگے نقد میں بیچ کر اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، یعنی یہ ایک سمجھ رہے ہیں کہ مجبور آدمی ہوتا ہے، جسے کسی صورت پیسہ نہیں مل رہا تو وہ اس طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ تو ان کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی سے چیز ادھار خرید کر اپنے قبضے میں باقاعدہ کر لے، یعنی وہ چیز مکمل طور پر اس کے قبضے میں آ جاتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہو اور اس کے اپنے قبضے میں ہو، اس لیے اگر وہ چیز ادھار خرید کر اپنے قبضے میں کر لے بعد میں اس کو فروخت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جس نے ادھار زیادہ قیمت میں خریدی ہے تو وہ اگر نقد میں بیچے گا تو اس کی قیمت کم ملے گی، تو کم قیمت میں پھر اس کو بیچ کر
پوری بھی مل سکتی ہے، ویسے تو امکان ہے اس میں پوری قیمت کا اتنی ہی قیمت مل جائے، کسی وقت اضافہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کم ہوتا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو چیز ادھار خریدی جاتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان کے نزدیک وہ کم قیمت میں آگے فروخت کر کے نقدی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور تیسری رائے جو ہے وہ جو ابھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ ناجائز ہے، یہ تیسری رائے پائی جاتی ہے۔ اور بھی اہل علم جن کے نزدیک یہ بے اینا کی طرح ہی ایک سود کی ہی قسم ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ وہ یہ تین آراء ہوگی۔ تو اس میں یہ تو عمومی طور پر ایک تورق یا بے اینا کی تعریف تھی، اور ان کے بارے میں اہل علم نے جو شرعی حکم لگایا ہے اس کی وضاحت تھی۔ ایک قول کے مطابق اس کا جواز، لیکن اس صورت میں تورق کی صورت میں کہ جب کوئی آدمی کسی اور کو بیچ کر نقدی حاصل کرے، اور دوسری صورت ایک مخصوص کہ کوئی شخص ادھار خرید کر باقاعدہ اپنے قبضے میں لے کر بعد میں اس کو آگے فروخت کرے، تو پھر نقد فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری رائے اس کی حرمت کی ہے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے حوالے سے، اسی طرح امام حنبل رحمہ اللہ کا قول بھی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اور باقی اہل علم جو ہیں اکثر وہ اس تورق کو ویسے ہی بے العینہ یا سود کی جو وجوہ ہیں ان کے ضمن میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جس معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بے اینا کی طرح ہی حرام ہے۔ باقی جو ہے اس میں یہ کہ بینک اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں، تورق کا استعمال بینکوں میں کیسا ہے، یہ طریقہ اگرچہ کم ہے، لیکن بعض دفعہ کوئی شخص جس کو نقدی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ طریقہ بینک کے واسطے سے استعمال کر لیتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بینک کو جا کے درخواست کرتا ہے کہ میں فلاں چیز جو کسی دوسرے ملک میں وہ پائی جاتی ہو، عام طور پر یہ خرید و فروخت جو ہے وہ میٹل کی ہوتی ہے، یعنی دھاتوں کی ہوتی ہے کہ فلاں ملک میں یہ دھات پائی جاتی ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، یا مثلا تیل ہے، یا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو دھاتوں میں آتی ہے، وہ میں قسطوں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ شخص جو ہے بینک سے درخواست کرتا ہے، تو بینک جو ہے وہ اس کی درخواست پر وہ چیز خرید لیتا ہے۔ بینک نے تو وہ چیز جو ہے وہ نقد خریدنی ہے، بینک سے اس کو سستی مل جائے گی، اور یہ جو درخواست کنندہ شخص ہے اس کو وہ قسطوں میں بیچے گا اور زیادہ قیمت لگائے گا، زیادہ قیمت لگا کے قسطوں میں اس کو بیچے گا۔ لیکن اس میں کیونکہ خرید و فروخت اصل مقصد نہیں ہے، بینک نے وہ چیز منگوائی ہوتی ہے، اور اس میں یعنی جو عقد اور معاہدہ ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، اس میں یہ بھی طے ہوتا ہے کہ بینک کلائنٹ کے وکیل کی حیثیت سے اس کو آگے وہ کم قیمت میں نقد فروخت بھی کرے گا۔ یہ بھی ذمہ داری یعنی بینک کی ہوتی ہے۔ اور بینک یہ جو شخص مشتری ہوتا ہے یعنی درخواست دہندہ، اس کی طرف سے وکیل بن کے اس کو خریدتا بھی ہے اور اس کو آگے نقد قیمت میں بیچتا بھی ہے۔ اور اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ بینک نے اس کو آگے بیچنا ہے اور کم قیمت پر بیچنا ہے، یعنی بیچنا بھی اس کے لیے ضروری اور کم قیمت میں بیچنا ضروری، یہ بھی بندی ہوتی ہے۔ اور بینک جو ہے وہ بحیثیت وکیل کام کرتا ہے، وکیل بنتا ہے، اور وکالت بھی اس کی کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو بینک اس میں طریقہ کار یہ اختیار کرتا ہے کہ وہ چیز بہر سے خریدی، اور جو مشتری ہے، خریدار ہے یا درخواست دہندہ ہے، اس کو اقساط کی صورت میں بیچ دی۔ اقساط کی صورت میں قیمت وہ اس کی زیادہ لگائے گا، اور اس کے بعد اس کو وہ آگے بیچے گا، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے کم قیمت میں بیچنی ہوتی ہے۔
مثلا اگر اس نے $1,00,000 کی چیز مشتری کو بیچنی ہے اقساط کی صورت میں، آگے جو ہے وہ کوئی مثلا 90 یا 95,000 کی وہ بیچے گا، 90 کی بیچ لے، 95 کی وہ بیچ لے آگے۔ اب یہ جو فرق ہے درمیان میں، کیونکہ بینک نے جو ہے وہ $1,00,000 وہ کلائنٹ سے وصول کرنا ہے، یعنی مشتری سے اس نے $1,00,000 وصول کرنا ہے، اور اس نے آگے اس کی جو چیز بیچی ہے وہ کتنے کی، وہ مثال کے طور پر وہ 95,000 کی بک گئی یا 90 کی، تو یہ درمیان میں جو فرق ہے یہ بینک وصول کرے گا۔ یعنی بینک نے جو ہے وہ 95,000 کی بیچ کر یہ رقم مشتری کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی، گویا کہ یہ رقم مشتری کے اکاؤنٹ میں جب جمع ہوگی تو مشتری کو قیمت اس کی وصول ہوگی، یعنی نقدی کا حصول ہو گیا، اس نقدی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اب نقدی یہ اس کی ہوگی۔ یہی اس کا مقصد تھا۔ اس کا مقصد ویسے کوئی چیز خریدنا، بیچنا، اس کو استعمال کرنا یا آگے فروخت کر کے اس سے پرافٹ کمانا یہ نہیں تھا، بلکہ پیسے کا حصول تھا، تو پیسہ اس کو اس ذریعے سے مل گیا۔ یہ پورا جو ہے وہ خرید و فروخت کا جو معاملہ کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اسے نقدی مل گئی جو اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی، اور اس کو اپنی ضرورت کے تحت جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ بس اس سے بینک نے جو ہے وہ پیسہ کما لیا، کیونکہ بینک نے اصل جو رقم ادا کی ہے وہ کم ہے، اور جو اس نے مشتری کو ریٹ لگایا ہے کیونکہ قسطوں میں وہ ادا کر رہا ہے، اس لیے اس میں قیمت زیادہ لگائے گا، اس طرح زیادہ قیمت وصول کر کے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ بینک جو ہے وہ زیادہ قیمت وصول کر کے فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ وہ ادھار اقساط میں دے رہا ہے، جبکہ بینک خود خریدتے وقت وہ کم قیمت ادا کر رہا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو مشتری خریدار تھا بینک کو درخواست دینے والا، اس نے اپنا مقصد پورا کر لیا نقدی حاصل کر کے، اور بینک جو ہے اس نے جو رقم اس نے اس کے کھاتے میں ڈالی ہے یا اس کو ادا کی ہے، اس کے بدلے میں وہ بھی اس میں کمائی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے نقد رقم ادا کی ہے اور ادھار اس نے ایسا ایسا وصول کرنی ہے، تو اس رقم پر جو اس نے ادا کی ہے سود کے مطابق وہ فائدہ اٹھائے گا، یعنی شرح سود کے مطابق وہ، کیونکہ اس پر منافع لے گا، بلکہ وہ طے ہو گیا اس کے مطابق بعد میں اس کی وصولی ہوتی رہے گی، کیونکہ اب اس طریقے سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو تورق ہے نا، اس کے اندر دو فریق ہوتے ہیں، ایک آدمی فروخت کنندہ اور دوسرا لینے والا مشتری ہوتا ہے، ایک بائع ہے اور ایک مشتری ہے، تیسرا نہیں ہوتا۔ لیکن بینکوں میں تیسرا فریق درمیان میں آ جاتا ہے، یعنی بینک درمیان میں آ گیا، بیچنے والا کوئی اور ہے، خریدنے والا اور ہے، بینک درمیان میں ہے، یہ واسطہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عام تورق کے اندر ایک شخص جو ہے وہ جس کو بیچتا ہے اس سے رقم وصول کرتا ہے، لیکن یہاں وہ رقم بینک سے وصول کر رہا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عام بیع کے اندر، یعنی تورق کی بیع مراد ہے، اس میں ایک شخص جو ہے وہ کسی سے ادھار خریدتا ہے، آگے وہ نقد بیچ دیتا ہے، خود ہی اس نے بیچنی ہے، خود ہی اس نے خریدنی ہے۔ ایک شخص کسی سے ادھار چیز خریدے اور اس میں امکان ہوتا ہے کہ اس کی آگے چیز اسی قیمت پر بھی بک جائے، یا یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ کم قیمت پر بکے، اور ایک امکان یہ بھی ہے کہ زیادہ قیمت مل جائے۔ لیکن بینک کے ساتھ جو معاہدہ طے ہوتا ہے اس میں ہر صورت میں وہ قیمت کم ہی پر بیچنا ہوتا ہے، یہ پابندی ہے کہ کم قیمت پر بیچے گا۔ یہ بھی عام تورق سے ایک الگ معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس میں ایک گویا کہ ایک بیع میں دو بیع بھی آ گئی، ایک ادھار کی اور ایک نقد کی، یعنی بینک کے ساتھ جو کلائنٹ ہے اس نے جو معاہدہ کیا اس میں یہ تھا کہ میں نے ادھار میں خریدنی ہے اور بینک نے اس کو آگے نقد کم قیمت میں اس کو بیچنا ہے، اس طرح کر کے یہ ایک عقد میں دو عقد آ گیا۔
باقی جو ہے وہ درمیان میں ایک وکیل بھی بن گیا، وکالت بھی ایسی بینک کی جو دوسرا آدمی اس میں ایک مداخلت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ عام طور پر کوئی شخص کسی کو وکیل بناتا ہے تو جب چاہتا ہے اس کی وکالت ختم کر دے، لیکن بینک جو ہے ایسا وکیل بنتا ہے کوئی شخص اس کی وکالت کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس میں پھر کم قیمت پر اس کو بیچنے کی یہ بھی پابندی یہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی مطلب عام تبرک سے بھی اس میں کچھ چیزیں اضافی آ جاتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو بینک ادھار چیز بیچ رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس وہ موجود بھی نہیں ہوتی، گویا کہ وہ معاملہ جو ہے پہلے طے کر لیتا ہے، یعنی عقد طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ وہ خرید و فروخت کرتا ہے، یعنی خود خریدنے سے پہلے وہ بیع کا معاہدہ کر چکا ہوتا ہے، جو نام کو تو وعدہ ہے لیکن حقیقت میں وہ عقد اور معاہدہ ہے جس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ تو بیچنے سے یعنی خریدنے سے پہلے وہ بیچ چکا ہوتا ہے، اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ کئی اس میں خرابیاں اور قباحتیں وہ ہیں جو عام تبرک میں نہیں ہیں۔ تو جب عام تبرک جو ہے اسے بیع نہیں کہا گیا ہے اور اسے سود کی ایک بیع شمار کر کے سود کمانے کا ذریعہ ہی اہل علم نے کہا ہے کہ جس میں کوئی شخص خرید و فروخت کر کے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، نہ ہی خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، نہ ہی اس کو آگے بیچ کر اسے کوئی نفع کمانا چاہتا ہے، بلکہ صرف پیسے کا حصول چاہتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف پیسے کا ہی حصول کرتا ہے اور اس پر وہ اضافہ دیتا ہے، یعنی پیسے لے کر وہ اس پر کچھ اضافہ دے تو یہ سود شمار ہوگا۔ یہ عام تورق کے اندر حکم اس کا یہ ہے۔ تو بینک کے اندر تو مزید اور قباحتیں شامل ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی حرمت تو بالاولیٰ ہوگی۔ پر یہ ایک تورق کا ایک تصور تھا، تورق اور آئینہ کے درمیان فرق، اور اہل علم کے ہاں اس کا جو شرعی حکم ہے، باقی بینکوں میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو وضاحت کر دی ہے تاکہ یہ جو کاروبار ہے یا بیع کی ایک صورت چلتی ہے یا لوگ کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم اور اس کی وضاحت تفصیلات میں واضح ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی جو ایک اضطراری حالت جس کی طرف شیخ صالح عثیمین نے اشارہ کیا ہے، اس میں اس کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے اضطراری حالت میں، کیونکہ بعض ناجائز کام بھی وقتی طور پر صرف جائز ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی صورتحال یہی ہونی چاہیے کہ بیع اینا کی شکل نہ بنے کہ جس سے خریدا ہے اسی کو بیچ دیا جائے، کسی اور کو بیچ کر تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔